کہ ہم آپ سب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ اب بتائیں کہ کسی کی دعا سے یا ذاتی طور پر انفرادی اس دعا سے آپ کی میری عمر اگر 50 سال رب کی بارگاہ سے لکھ دی گئی تو اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ جس کی لکھ دی گئی کہ اسے 60 سال دنیا میں رہنا ہے وہ 61 سال اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ جس نے 15 سال کی دنیا میں اس دنیا سے جانا ہے وہ 14 سال کی عمر میں اس دنیا سے جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ وقت آئے گا انسان کی زندگی کی بساطیں بیٹھ لی جائیں گی۔ پھر ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں اور سننے والے اس دعا پہ آمین کیوں کہتے ہیں؟ یا تو ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں یا اس بات کو سمجھ لیا لیکن حقیقت حال سے بے خبر ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یہ دعا اس لیے کی جاتی ہے اور سننے والے سن کر ان دعائیہ کلمات پر کہ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ فرمایا کہ جس کسی کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں مل سکتا، نہ اسے کوئی محروم کر سکتا ہے نہ اسے کچھ مزید دلوا سکتا ہے۔ تو پھر یہ دعائیں کس بات کی؟ پھر یہ پڑھا لکھا سمجھدار معاشرہ جب دعا کی جاتی ہے، چلو دعا کرنے والے نے تو جوش میں آ کر یہ دعا کر دی، انہوں نے ان الفاظ کو سن کر اوپر آمین کیوں کہا؟ تو دوستو اصل بات یہ ہے، فرمایا کہ اگر دعا کرو گے نا اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب سے تمہارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا الدعاء مخ العبادات، دعا تمام عبادتوں کا باعث ہے۔ آپ دعا کے ذریعے سے اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، آپ دعاؤں کے ذریعے سے اور انکساری کے ذریعے سے اپنے رب کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب رب کائنات اس گھر کی طرف، اس فرد کی طرف، اس معاشرے کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پیسے 10,000 ہی آئیں گے، برکت اتنی ہوگی کہ جس ایک گھر لاکھ روپے میں چلتا ہے آپ کا گھر 10,000 روپے میں چلے۔ اس رزق میں برکت پیدا کرنا یہ اس رب کائنات کا کام ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی عمر 60 سال ہی رہے گی لیکن 60 سالوں میں اللہ وہ کام لے لے گا جو 80 سال کی عمر میں بھی ایک شخص نہ کر سکا۔ ایک آدمی نے 80 سال عمر پائی، وہ کچھ نہ کر سکا جو آپ اس مختصر سی عمر کے اندر کر بیٹھے۔ فرمایا پھر اس طرح برکت ہوگی۔ نمازیں وہ بھی پڑھ رہا تھا، نمازیں آپ بھی پڑھ رہے تھے، کوئی شراب نہیں پڑھتا تھا آپ شراب پڑھتے تھے، وہ چاش نہیں پڑھتا تھا آپ چاش بھی پڑھ رہے تھے، وہ ابابین تہجد نہیں پڑھتا تھا آپ اس کام میں بھی لگے ہوئے تھے، وہ قرآن سے دور تھا آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، وہ ذکر و اذکار سے دور تھا آپ صبح شام اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ بظاہر عمر اس نے بھی اتنی پائی یا آپ سے زیادہ، آپ کی عمر تو مختصر تھی لیکن ان مختصر سے اوقات کے اندر آپ نے فائدہ اٹھایا اور یہ اللہ کے کرم کے بغیر ناممکن ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ شکر ادا کرنے سے مراد ہم نے کیا مراد دے دی؟ نمازیں چھوڑ دو، قرآن سے دور ہو جاؤ، رمضان کا مہینہ آئے تو کوئی اور بہانہ کر لو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس کے لیے بھی کوئی ہیل و حجت کچھ اور راستہ نکال لو، اس طرح کے کام نہ کرو۔ شکر کس طرح ادا کرنا ہے؟ بس زبان سے ہی جو ہے نا آپ شکر ادا کرتے رہیں، وہ کتنا کریم اور مہربان رب ہے، اس کی کرم نوازیوں کا آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا